بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نساء کی جو سورت نمبر 4 ہے اس کی آیت نمبر 101 پر بات کریں گے۔ اس آیت کا ٹیکسٹ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہ آیت بھی قرآن مجید کی ان 24 آیتوں میں سے ہے جس کے خلاف بعض لوگ نیگیٹو پروپیگنڈا چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں حسد، دشمنی اور نفرت کی تعلیم دی گئی ہے، لڑائی جھگڑا کرنا سکھایا گیا ہے۔ یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان آیتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے غیر مسلموں سے اختلافات اور متبھید پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں عام غیر مسلموں کے تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کا معاملہ بھی اصل میں یہ ہے کہ 24 آیت پر پروپیگنڈا کرنے والے جس طرح دوسری آیتوں کے ساتھ بے ایمانی کا معاملہ کرتے ہیں، اسی طرح سے اس آیت کے معاملے میں بھی انہوں نے بے ایمانی کی ہے۔ اس آیت کے پورے حصے کو چھوڑ کر صرف آخری جملے کو کاٹ کر جو ہے اس کو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ دیکھو اس میں ہے کہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اگر اس آیت کو پورا پیش کیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی جس حصے کو انہوں نے چھوڑا ہے اگر اس کو آپ سمجھیں گے، اس کو دیکھیں گے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عام غیر مسلموں کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے۔ اس آیت کو پورا اور اس سے آگے پیچھے کی دوسری آیات کو اگر آپ دیکھیں گے، جوڑ کر پڑھیں گے تو ہمارے سامنے جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی، اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ایک جگہ سفر کر رہے تھے، ریگستان میں ٹھنڈے وقت میں سفر کرتے تھے، اور دھوپ کی گرمی جب بڑھ جاتی تھی تو کسی جگہ پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے عصفان، اس جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا، لیکن وہیں قریب میں ایک علاقہ تھا جہاں پر چند غیر مسلموں کا ایک قبیلہ تھا، تو ایک گروہ اس میں سے جو ہے وہ وہاں جمع ہو گیا اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سجدہ کرتے ہیں، جب یہ نماز پڑھیں اور سجدے میں جائیں تو اچانک ان پر حملہ کر کے ان کا سب مال و متاع، ان کا جو سامان ہے، ان کے پاس جو بھی ہے اس کو لوٹ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ناپاک ارادے کو بتا دیا، یہ آیت نازل کی جس میں یہ سب تفصیل بتلائی گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا پروگرام تھا، اور اس میں حکم دیا گیا کہ ان کی نیت بری ہے، اس لیے ایک تو تم اپنی نماز کو مختصر کر لو تاکہ یہ لوگ اپنے برے پروگرام میں کامیاب نہ ہو سکیں، دوسرے یہ کہ ان غیر مسلموں کے بارے میں وہ اس وقت جو حملہ کرنے آ رہے تھے خبردار رہو کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی حرکت ہو تو اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفینڈ کے لیے جو ہے اپنے ہتھیار اپنے قریب رکھو۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مسلمانوں پر اس وقت حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس آیت میں جو ہے صاف واضح ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے دھوپ اور گرمی کی وجہ سے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر آرام کر رہے تھے۔ ایسے مسافروں کی مدد کرنے کے بجائے کوئی ان کو لوٹنے کا پروگرام بنائے تو یہ دوستی اور انسانیت کی تو دلیل نہیں ہے نا۔ تو قرآن نے ان ظالموں کو کہا کہ وہ کھلے دشمن ہیں، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر آج آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دشمن ہیں، آپ ایسے لوگوں کو اپنا دوست تو نہیں کہیں گے۔ اچھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مدینہ شفٹ ہو گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکے میں بلا وجہ مسلمانوں پر کیسا ظلم کیا گیا، مسلمان کس طرح پرامن تھے، ڈائلاگ کے ذریعے سے اپنی بات رکھتے تھے، لیکن ان پر بدترین ظلم کیا گیا۔ مسلمانوں نے ان سے الجھے بغیر، پلٹا کر جواب دیے بغیر اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار کو چھوڑا، مدینہ آ گئے۔ تو مکہ کے اندر جو ظالم تھے قریش، جنہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم کیے تھے، ان کے انفلوئنس میں
آس پاس کے دوسرے جو غیر مسلم قبائل ہیں، مکہ کے آس پاس جو رہنے والے تھے، حجاز میں جو رہنے والے تھے، وہ بھی ان میں سے کچھ مسلمانوں سے وہ بھی دشمن ہو گئے۔ ایک طرف مدینے پر آ کر، مدینے کے اطراف میں، مدینے میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، اور اسی طرح مسلمان کہیں سفر کرتے تو یہ غیر مسلم طاق میں رہتے تھے کہ راستے میں کہیں بھی ان پر جو ہے حملہ کر کے سفر کی حالت میں اگر مسلمان غفلت میں ہوں تو انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تو یہ لوگ اسلام اور اہل اسلام کی جو ہے جڑ کاٹنے کی کوشش میں برابر لگے رہتے تھے۔ ان شر پسندوں کے بارے میں اس آیت میں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دشمنی ہے۔ یہ آیت عام امن پسند غیر مسلموں سے متعلق بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ کتنے ہی غیر مسلم تھے اس زمانے میں ہی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا میل ملاپ تھا، اچھے تعلقات تھے غیر مسلموں سے۔ یہ ایک پرٹیکولر گروہ کے بارے میں کہا گیا اس آیت کے اندر، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے تو یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا۔ ایک علاقہ تھا نجران، وہاں کے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان سے معاہدہ کیا۔ بنو خزاعہ، یہ جو ہے حجاز کا، مکے کے آس پاس کا ایک کافر غیر مسلم قبیلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلیف اور دوست بنایا اپنا، اور اس طرح کے حلیف معاہدے، دوستانہ معاہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غیر مسلم قبائل سے کیے۔ اگر غیر مسلموں سے مطلقاً دوستی اس کی اجازت نہیں ہوتی اور سب کے سب کو دشمن سمجھا جاتا تو آپ ان غیر مسلم قبائل کو اپنا حلیف کیوں بناتے؟ وجہ یہی ہے کہ عام امن پسند غیر مسلموں کے بارے میں قرآن صاف حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہو۔ قرآن تو حکم دیتا ہے یہ کہ کسی کا دھرم دیکھے بغیر سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، سب کے ساتھ غم گساری کا معاملہ کرو، سب کو فائدہ پہنچاؤ، کوئی مستحق ہو تو اس کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کسی کا دھرم دیکھے بغیر کمزوروں کی مدد کرو۔ غیر مسلموں سے تعلقات کے معاملے میں قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اول تو قرآن کی آیتوں کے آگے پیچھے سے کاٹ کر مضمون کو، آگے پیچھے کے مضمون سے کاٹ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ نہ عربی سے واقف ہیں، نہ انہوں نے غور سے قرآن پاک کا مکمل مطالعہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصل پیغام کیا ہے، وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی تفسیر کی کتابوں کو یہ پڑھے ہوئے ہیں۔ بہت سی قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں کہ تفسیر اور ویاکھیا کو دیکھے بغیر اور سمجھے بغیر صرف ترجمے سے ان کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا اور ایسا پروپیگنڈا کرنا بالکل غلط بات ہے۔ اگر کوئی ان آیتوں میں ایمانداری سے ذرا بھی غور کرے گا اور تفسیر اور ویاکھیا کو پڑھے گا تو وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ قرآن میں یہ بات تمام غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہی گئی کہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، بلکہ قرآن نے یہ بات انہی لوگوں کے بارے میں کہی ہے جن کے کردار اور دشمنی کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ اس آیت کے پورے ترجمے کو جان بوجھ کر چھوڑ کر قرآن کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ورنہ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ قرآن سراسر رحمت اور ہدایت کی کتاب ہے، ظلم کو ختم کرنے، ظالم کا مقابلہ کرنے اور عدل اور انصاف سکھانے والی کتاب ہے، نجات اور کامیابی کے سچے راستے کو بتلانے والی کتاب ہے۔